السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پہ۔ ایک بادشاہ نے طبیب کو حکم دیا کہ ایک ایسی کتاب لکھو جس میں ہر بیماری کا ذکر کیا گیا ہو۔ طبیب نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں لکھوں گا، مگر مجھے اس کتاب کے لکھنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ بادشاہ نے طبیب سے کہا کہ جتنا وقت لینا ہے لے لو، مگر یہ کتاب مجھے ہر صورت میں چاہیے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کتاب لکھنے کا کام شروع ہوا۔ حکیم نے سب سے پہلے بیماریوں کے نام لکھے، اس کے بعد ان بیماریوں کی وجوہات اور ان کا علاج لکھا گیا۔ آخر میں 2 متضاد چیزوں کو کھانے کے نقصانات لکھے گئے۔ 3 سال کے عرصے میں اس کتاب کو مکمل کیا گیا۔ بادشاہ کی خدمت میں جب کتاب پیش کی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ کتاب کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع ہوا۔ آخر میں بادشاہ کتاب کے ایک ایسے صفحے پر پہنچا جہاں 2 متضاد چیزوں کے کھانے کے نقصانات لکھے ہوئے تھے۔ اچانک بادشاہ ایک صفحے پر پہنچا جہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر تربوز کے بعد فوراً ہی پانی یا دودھ پی لیا جائے تو انتڑیوں میں شدید قسم کا درد پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا، یہ کیا بات ہوئی؟ دودھ اور تربوز دونوں صحت کے لیے مفید ہیں، تو پھر تربوز کے بعد دودھ صحت کے لیے مضر کیوں؟ بادشاہ نے حکیم کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ تم نے جو اس صفحے پر لکھا ہے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا جائے۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی تو تجھے پوری سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کے حکم پر ایک غریب کسان پر تجربہ کیا گیا۔ کسان کو سب سے پہلے تازہ تربوز کھلایا گیا اور اس کے بعد اس کو گرم دودھ پلایا گیا۔ اب سب انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب کسان کو انتڑیوں کا درد شروع ہوگا، مگر 2 گھنٹے گزر گئے، کسان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بادشاہ نے غصے سے حکیم کی طرف دیکھا اور حکم نازل کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حکیم کو گرفتار کیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ حکیم نے کہا، مجھے 3 مہینے کی مہلت دی جائے اور اس کسان کو 3 مہینے کے لیے میرے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اسے 3 مہینے کی مہلت دے دی۔ حکیم نے کسان کو شاہی کھانے کھلائے اور سونے کے لیے نرم بستر دیا اور شہزادوں کی طرح اس کی خدمت کی۔ 3 مہینے کے بعد حکیم نے کسان کو چیک کیا کہ کیا کسان کا جسم نرم مزاج ہو گیا ہے یا نہیں۔ حکیم نے ایک رات کسان کے بیڈ میں سے نرم گدا نکال دیا تو دوسرے دن کسان نے کہا، مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ حکیم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب کسان کا جسم نرم مزاج ہو چکا ہے۔ 3 مہینے کے بعد حکیم نے بادشاہ کے سامنے کسان پر دوبارہ تجربہ کیا۔ پہلے تربوز کھلائے اور اس کے بعد دودھ پلایا گیا۔ کچھ دیر بعد کسان درد سے چلانے لگا اور زمین پر لیٹ گیا۔ بادشاہ نے حکیم سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ساری بیان کی جائے۔ حکیم نے کہا کہ جب آپ نے مجھے کتاب لکھنے کا حکم دیا تو میں نے ایک بادشاہ کی طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے کتاب لکھی تھی۔ اس کسان کو میں نے 3 مہینے تک آپ کی طرح کی عیش و عشرت دی، جس کی وجہ سے کسان کا معدہ نرم مزاج ہو چکا تھا۔ حکیم نے مزید کہا کہ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو بے شک تربوز کے بعد دودھ پی لیجئے۔ اگر آپ کو کچھ نہ ہوا تو مجھے قتل کر دیجئے گا۔ بادشاہ نے کسان کی طرف دیکھا جو درد سے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بادشاہ ڈر گیا کہ کہیں میری بھی کسان کی طرح حالت نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے حکیم کو بہت سارے انعامات سے نوازا اور فوراً کسان کا علاج کرنے کا حکم دیا۔